ملاقات ہوئی. کس کی ملاقات ہوئی؟ زہرا کاظمی کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص نے جناب یہ بری خبر سنائی زہرا کاظمی کو کہ بھائی ظہیر اور شبیر دونوں کو گرفتار کر لیا. اور جب یہ خبر سنائی گئی اس کے بعد زہرا کاظمی کافی دیر تک خاموش رہیں. ان کی آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے. وہ کافی دیر تک خاموش رہیں اور خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب میں کسی کو نہیں دیکھوں گی, اب میں کسی کا نہیں سوچوں گی, اب میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میرے ماں باپ کون ہیں, اب میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میرے رشتہ دار کون ہیں, اب میں آخری حد تک جاؤں گی. یہاں تک یہ بات بول دی کہ جناب میں اب جس شیلٹر ہوم میں موجود ہوں نا اس کی دیوار پھلانگ کے چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب زہرا کاظمی کے کیس پر ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کے حوالے سے آج بات کریں گے. ساتھ ساتھ باتیں آج کچھ کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ظہیر اور شبیر کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. اور میں اپنے الفاظوں پر معذرت کروں گا لیکن یہ الفاظ میں ادا ضرور کروں گا. جناب یقین جانیے سب باولے ہوئے پھر رہے ہیں. ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنی کھسیانی ہنسی جو ہے وہ کیسے چھپائی جائے. آپ نے سنا ہوگا نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ کھمبا نوچے جا رہے ہیں اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے ان کو. یقین جانیے یہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ شکر ہے میں ان کا چینل نہیں دیکھتا لیکن ہمارے کچھ سبسکرائبرز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں, ان کے چینلز دیکھ لیتے ہیں. وہ آگے پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار ایسا ہو گیا کیا, ایسا چل رہا ہے کیا. کیونکہ سامنے کی طرف سے تو خاموشی ہے نا. جہاں پر اس وقت مغویہ بچی بیٹھی ہوئی ہے ان کے جو جہاں پر وہ موجود ہے وہاں کی انتظامیہ تو خاموش ہے. وہ نہ تردید کرتی ہے نہ تصدیق کرتی ہے, اس لیے جو مرضی چاہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یقین جانیے میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سارے کے سارے باولے ہو گئے. کبھی یہ کہتے ہیں ظہیر اور شبیر 2-3 دن کے لیے اندر چلا گیا, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کو اسپتال منتقل کیا, اس کی جان کو خطرات لاحق ہیں. آج ذرا طریقے سے بات کرتے ہیں ان حوالوں سے جو کہ ظہیر اور شبیر کے ترجمان ہیں. اور اس ترجمانی میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے, یہ محبت صرف پیسے کی ہے. جناب جو پیسہ آ رہا ہے, جس مقصد کے لیے پیسہ لیا جا رہا تھا, جس مقصد کے لیے تمام کام کیے جا رہے تھے, جس مقصد کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی, جس مقصد کے لیے پاکستانی معاشرے میں زہر گھولا جا رہا تھا کہ بچیاں اپنی گھروں سے بھاگیں, لڑکے ان کو بھگائیں اور اس معاشرے کو ایک ایسا بدنما داغ بنا دیں, اس چیز کے لیے پیسے لیے جا رہے تھے. بھائی اب وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے. آپ نے اکثر اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے, وہ مارکیٹنگ ٹیم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتی ہے اور ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے تو جناب آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اب انہوں نے کیا ایک لمبی چھلانگ ماری ہے جسے کہتے ہیں نا پھینکنے کی. پھینکنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے یار, مطلب اتنا اچھالو نا کہ سمجھ میں آئے لوگوں کے. انہوں نے یہ بات بول دی کہ جناب ملاقات ہوئی. کس کی ملاقات ہوئی؟ زہرا کاظمی کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص نے جناب یہ بری خبر سنائی زہرا کاظمی کو کہ بھائی ظہیر اور شبیر دونوں کو گرفتار کر لیا. اور جب یہ خبر سنائی گئی اس کے بعد زہرا کاظمی کافی دیر تک خاموش رہیں. ان کی آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے. وہ کافی دیر تک خاموش رہیں اور خاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب میں کسی کو نہیں دیکھوں گی, اب میں کسی کا نہیں سوچوں گی, اب میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میرے ماں باپ کون ہیں, اب میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میرے رشتہ دار کون ہیں, اب میں آخری حد تک جاؤں گی. یہاں تک یہ بات بول دی کہ جناب میں اب جس شیلٹر ہوم میں موجود ہوں نا اس کی دیوار پھلانگ کے چلی جاؤں. ایک ویڈیو بنائی, یہ ویڈیو باقاعدہ طور پر بنائی گئی. اب کچھ مل نہیں رہا ہے تو یہ شوشے چھوڑے جائیں. انہوں نے ویڈیو میں کہا کون شخص ہے یہ نہیں بتایا. چلیں بتاتے تو ہم بھی تصدیق کر لیتے نا یار یہ شخص ہے جس کی اتنی بڑی پہنچ ہے کہ یہ لاہور کے ہائی کورٹ کے احکامات کے برخلاف جا سکتا ہے. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر یہ کہا تھا کہ مغویہ بچی جب کراچی جا رہی تھی کہا تھا دونوں پارٹیوں میں سے کسی بھی پارٹی کو ملاقات کی اجازت بچی سے زہرا کاظمی سے نہیں ہوگی. ایک پارٹی کون ہے؟ ظہیر اور شبیر. دوسری پارٹی کون ہے؟ مہدی کاظمی. دونوں کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی. صرف آئیو مل سکتا ہے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر مل سکتا ہے, وہ بھی عدالت کے احکامات پر, عدالت کی مرضی کر, عدالت کو بتا کر. جس نے بھی ملنا ہوگا عدالت کی مرضی, اور عدالت کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی اسے مل نہیں سکتا. اس لیے اس کو شیلٹر ہوم میں رکھا گیا. اب انہوں نے کہانی کیا سنائی, پہلے میں آپ کو وہ کہانی بتاتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا. انہوں نے کہا جناب ایک شخص ملا ہے زہرا کاظمی کو, اس نے یہ بری خبر سنائی, اور جب بری خبر سنائی تو زہرا کاظمی کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس کو کافی زیادہ دھچکا لگا, اس کو کافی دکھ ہوا, اس کو کافی زیادہ پریشانی ہوئی. وہ اپنے دکھ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی, اپنے غم کو اپنے اندر رکھ نہیں پا رہی تھی. کافی دیر تک, آدھے گھنٹے تک وہ خاموش رہی, اور خاموش رہنے کے بعد جب اس نے الفاظ نکالے, جب اس نے بات کی, جب اس نے کچھ لفظ ادا کیے تو وہ یہ تھے
کہ اب میں کسی کا نہیں سوچوں گا، اب میں کسی کا نہیں سوچوں گی، اور اب میں پوری طریقے سے جنگ لڑوں گی۔ ظہیر اور شبیر کو گرفتار کیا تو کیا کیسے؟ انہوں نے پتہ ہے حوالہ کس چیز کا دیا؟ ایک ٹی وی چینل کو، نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا ظہیر نے اور زہرا کاظمی نے، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ زہرا کاظمی نے یہ بات بولی تھی کہ ظہیر کو اگر گرفتار کیا گیا تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں۔ اب اس انتہائی قدم کو ان لوگوں نے جو کہ ظہیر اور شبیر کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے کسی اور طریقے سے پورٹرے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بھائی انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گھر سے بھاگنے کے علاوہ کوئی انتہائی قدم، بڑا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قدم صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ خودکشی کر لیں۔ اس طرح کی اسپیکولیشنز، اس طرح کی چیزیں، یہ سارا کا سارا، پہلے میں نہیں کہتا تھا کہ یہ گینگ ہے، اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ گینگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گینگ بنا لیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اتنی محبت، یار سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا تھا زہرا کاظمی اپنی مرضی سے نہیں گئی، وہ اس کو بھگایا نہیں گیا، اپنی مرضی سے گئی، لیکن ہاں اس کا مائنڈ واش ضرور کیا گیا، اس کی ذہن سازی ضرور کی گئی۔ میں نہیں کہتا تھا کہ جناب اس کو اغوا نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنے پیروں پہ چل کے گئی ہے، اپنی منشا اپنی مرضی سے گئی ہے، کیونکہ ایسی عمر میں بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان کو سہانے خواب دکھایا گیا، وہ بچی اس سہانے خواب میں آ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جناب یہ عمر بڑی کچی عمر ہوتی ہے، اس میں بچہ بھٹک بھی جاتا ہے، راہ راست پر بھی آتا ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو خاص ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں، خاص طور پر یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ سچ کو سچ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں مانتے کہ ظہیر اور شبیر کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا اور ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی؟ پیر کو ان کی ضمانت کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، ضمانت کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، لیکن عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی، انہوں نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے وہ اسکرین شاٹس تک باقاعدہ لگائے گئے ہیں جو انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ بدنیتی آپ کی ثابت ہو جاتی ہے، آپ کو ضمانت نہیں ملتی ہے، آپ کو ضمانت کسی صورت پر نہیں ملتی۔ یہ ان کی حقیقت ہے اور یہ ان کی سچائی ہے ان جھوٹے ترجمانوں کی۔ آپ کی کیا رائے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔